بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ توبہ کی آیت 52 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون زیر بحث تھا اس میں منافقین سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بھی جب ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے لیے نکلیں تو وہ بہانے بنا رہے ہیں اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی اب ان کو بھی پھر سزا مل کے رہے گی، جس طرح مشرکین کے بارے میں بتایا کہ ان کو سزا ملے گی اور اہل کتاب کے بارے میں بیان ہوا، ایسی منافقین کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو اللہ سزا دے گا یا تو اپنی طرف سے کسی آفت کے ذریعے یا پھر اہل ایمان کے ذریعے۔ تو وہی انہی منافقین کا مضمون جو ہے وہ ابھی اگلی آیات میں بھی چل رہا ہے۔ تو آیت 53 سے آج ہم آغاز کریں گے۔ کل ان سے کہہ دو، انفقو تم اپنے مال خرچ کرو، طوعاً او کرہن خوشی سے یا ناخوشی سے۔ وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے مسلمانوں کی صف میں اپنے آپ کو شامل رکھنے کے لیے انہیں نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی اور کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کو بتا دو کہ جو تم اپنے مال خرچ کرتے ہو، جیسے بھی خرچ کرتے ہو، خوشی سے نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز وہ قبول نہیں کیے جائیں گے تم سے۔ کہ اندر اگر ایمان ہی نہیں ہے، منافقت ہے، تو وہ نیکی جو ہے وہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جیسے پیچھے بیان ہوا کہ اگر شرک پر کھڑا ہے کوئی آدمی تو وہ جو بھی نیکیاں کرے گا وہ اس سے ضائع ہو جائیں گی، اور جنت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پر قائم ہے۔ تو یہ منافقین کے بارے میں بتا دیا کہ ابھی تو مجبوراً تمہیں جو مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے، یا جیسے بھی کہیں تمہاری خوشی بھی ہوتی ہے، بیچ میں مرضی بھی ہوتی ہے، بہرحال جو صورتحال ہے تم سے یہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم بد عہد لوگ ہو، کہ زبان سے کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے لیکن منافق ہو، تو یہ بد عہدی ہے۔ تو اس بد عہدی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارا مال قبول نہیں کرے گا۔ وما منعہم، اور نہیں مانے ہوا ان سے، ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ قبول کیا جائے ان سے ان کا انفاق، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ کیوں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان سے ان کا جو مال خرچ کرنا ہے، انفاق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ سے کفر کیا ہے، وبرسولہ، اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور نہیں آتے نماز کے لیے مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے ہیں۔ یعنی کہ خدا کی یاد کے لیے آنا ہے تو اس کو ایکٹیو اور ہونا چاہیے، خدا اس کی طرف رغبت ہونی چاہیے، مگر وہ سست ہوتے ہیں، یعنی کہ دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے آنا ہوتا ہے نا۔ اصل میں تو نماز وہ چاہتے نہیں ہیں خدا کو یاد کرنا۔ ولا ينفقون، اور نہیں مال خرچ کرتے، الا وہم کارہون، اس حال میں کہ ان کو ناپسند ہے کہ ہمیں کچھ مال خرچ کرنا پڑے۔ کوئی مجبوری ہوتی ہے، کہیں پھنس جاتے ہیں تو چلو 4 پیسے خرچ کر دیے، وہ دل کی آمادگی، پسندیدگی کے ساتھ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ مال خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان سے پھر اللہ تعالیٰ مال کیوں قبول کریں گے؟ جیسے نماز قبول نہیں ہو رہی ان کا انفاق، مال خرچ کرنا بھی قبول نہیں ہو رہا۔ فلا تعجبک اموالہم، تو نہ وقت پائیں تمہارے ہاں ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، کہ یہ بڑے مالدار ہیں اور بڑی ان کی اولادیں ہیں، ان کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے تمہارے ہاں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے ان کو عذاب دے۔ عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا مال دے دے یا اتنی اولاد دے دے کہ بندہ اسی میں الجھ کے رہ جائے اور اس کو حق بات جو ہے نظر ہی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو مال دے رہا ہوں، ان کو اولاد دے رہا ہوں، میں انہی کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہوں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وتضحک انفسہم، اور نکلیں ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو موقع ہی نہیں دینا چاہتا اب کہ یہ رجوع کریں، اور ان کو جو ڈھیل دی ہے، اس ڈھیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمتیں دے دی ہیں کہ یہ غفلت میں مبتلا رہیں، تو یہ غفلت ان کو موت تک ان پر طاری رہے، اور جب ان کی جان نکلے تو یہ کافر ہوں۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سچے ایمان کی توفیق ہی نہ دے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ،
قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، انہم لمنکم کہ وہ تم میں سے ہیں، وما ہم بمنکم حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی صف میں ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کہتے ہیں کوئی مسلمان نہیں ہے یہ، ولکنہم قوم یفرقون ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ ان کو خدشہ یہ ہے کہ ہماری منافقت جو ہے ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں، خاص طور پہ یہ سورہ توبہ، اس میں چونکہ سب کے جرائم بیان ہو رہے ہیں، سب کی سزا کا ذکر ہے، تب ان کو خدشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بھی لوگوں کو بتا نہ دیں کہ یہ منافقین ہیں، ان کے خلاف یہ اقدام کرو۔ اس خوف کی وجہ سے اب یہ زبان سے اور قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ اگر وہ پا لیتے کوئی ٹھکانہ یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ تو ادھر کا رخ کرتے، یعنی کہ اب یہ کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے۔ مسلمانوں سے کیسے بچیں گے، خدا کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ بھئی بچ کے کہیں بھاگا تو جا نہیں سکتے، جا سکتا۔ چنانچہ اب مسلمانوں سے بچنا ہے تو مسلمانوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہم تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہرگز مسلمانوں کی صف میں سے نہیں ہے یہ۔ وہم یجمعون اور یہ ایسے بھاگیں گے کہ وہ سر پٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پناہ کی جگہ مل جاتی تو ایسے بھاگتے جیسے سر پٹ دوڑ رہے ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پناہ کی جگہ مل نہیں رہی، جو ان کے ساتھی تھے وہ اہل کتاب مشرکین، ان پر غلبہ ہو چکا ہے دین اسلام کا، وہ ان کو پناہ دے نہیں سکتے۔ چنانچہ اب منافقین جو نا وہ مسلمانوں کو یہ تسلیاں اور یہ کروا رہے ہیں، یقین دہانیاں کہ بھی ہمارا تعلق تم میں سے ہے۔ وَمِنْهُمْ ان میں ایسے بھی ہیں مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ جو تم پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے معاملے میں۔ جو بیت المال میں جو مال آتا تھا تو اس معاملے میں وہ الزام لگاتے تھے۔ کیا الزام لگاتے تھے؟ فَإِنْ أُؤْتُوا مِنْهَا رَضُوا چنانچہ اگر انہیں دیا جائے اس میں سے تو راضی رہتے ہیں، بیت المال میں سے جو چیزیں ہیں وہ ان کو ملیں تو بڑے راضی ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا اگر انہیں نہ دیا جائے اس میں سے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ تو فوراً وہ ناراض ہو بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، اور ان کو ہوتا ہے کہ دوسروں کو زیادہ مل گیا ہمیں کم ملا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ اگر یہ راضی رہتے اس چیز سے جو انہیں اللہ نے دیا تھا، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا اور کہتے حَسْبُنَا اللَّهُ کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو آگے ہمیں دے گا اللہ اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ یقیناً ہم اللہ ہی کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ جتنا مل گیا اس پر شکر کرتے اور یہ توقع رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دے گا، اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں مزید دیں گے۔ جب مزید کہیں سے مال غنیمت حاصل ہوگا، بیت المال میں پیسہ آئے گا، زکوٰۃ کی چیزیں آئیں گی تو ہمیں اللہ تعالیٰ پھر دے دیں گے۔ انما الصدقات للفقراء اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سارا ان کو تھوڑی مل جانا ہے، یہ صدقات جو ہیں بیت المال کا جو مال ہے یہ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے۔ فقیر جو کوئی بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے، وہ کسی عارضی طور پر حالات ایسے ہو گئے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مساکین یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مستقل طور پر ضرورت مند رہتے ہیں، کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، کوئی یتیم ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کا کوئی نہیں ہے جو وارث جو ہے ان کی نگہداشت کرنے والا، تو اس طرح کے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں جن کو مستقلاً ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ فرق کیا گیا ہے کہ یہ صدقات جو ہے بیت المال کا جو مال ہے یہ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور ان کے لیے جو انتظام سنبھالنے والے ہیں، ان کا بیت المال مال اکٹھا کرنا ہے، زکوٰۃ لینی ہے اور اس کو پھر آگے تقسیم کرنا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا جو انتظام سنبھالتے ہیں ان کو تنخواہیں بھی اسی میں ملیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کی تالیف مطلوب ہے، تالیف قلب کے لیے، یعنی کہ دین کی ضرورتیں بعض ہوتی ہیں، کسی کی ہمدردی لینی ہوتی ہے، کسی قوم کو، قبیلے کو، افراد کو ساتھ ملانا ہوتا ہے دین کی مدد کے لیے، تو اس طرح کی ضرورتوں پر مال خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی بیت المال سے کیا جاتا ہے۔ وفر رکاب گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی کہ کوئی وہاں چونکہ لونڈی اور غلام تھے تو ان کو آزادی کے لیے بھی بیت المال سے پیسے دیے جائیں گے۔ والغارمین اور تاوان زدوں کے لیے جن کا کوئی جرمانہ دینا ہے، کوئی جرمانہ اس پر آ پڑا ہے وہ نہیں دے سکتا تو وہ دیا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، جیسے کوئی مسجد بنانی ہے،
مختلف جو دین کے کام کرنے ہیں، جہاد کرنا ہے اس کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، یعنی کہ مسافروں کی بہبود کے لیے سڑکیں بنائی جائیں گی، جو پل بنائے جائیں گے، جو بھی کام کیے جائیں گے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی یہ جو صدقات ہیں، بیت المال میں جو مال آتا ہے وہ مال غنیمت سے حاصل ہو یا لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ظاہر ہے مال معاشی پر بھی ہے، جو پیداوار تھی اس دور میں زمینوں سے اس پر بھی ہوتی تھی، اور جو بچتیں ہوتی ہیں کاروبار کے جو مال ہوتے ہیں ان سے بھی، تو یہ ساری چیزیں وہ منافقین کہتے تھے کہ ہمیں مل جائیں، کسی اور کو نہ ملیں، اور ہمیں زیادہ حصہ ملے، اگر کسی اور کو بھی دینا ہے تو ہمیں زیادہ ملے، تو ان کو شکوہ رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بھئی یہ جو مال ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ ہے مستحق، یہ 8 طرح کے مواقع ہیں جہاں یہ مال خرچ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو جو ہے راضی رکھنے کے لیے ان کو یہ سارا مال دے دیا جائے، ان سب لوگوں کا خیال رکھا جائے گا۔ تو اسی کو اللہ نے قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ لازم کیا گیا ہے کہ ان سب لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں، منافقین کا ذکر ہے نا کہ منافقین میں ایسے بھی ہیں، الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو نبی کو دکھ دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، کہ یہ شخص سراپا کان ہے۔ یہ دکھ دینے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ نرم دلی کا رویہ، رحم دلی کا رویہ اپنائے ہوئے تھے کہ سب کی بات آپ سنتے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا، اس کو اس طرح لیا کہ بھی دیکھو یہ جو پیغمبر ہیں یہ تو ایسے شخص ہیں کہ سب کی بات سن لیتے ہیں، یعنی کہ جس نے جو کہا ہے تو وہ مان لی بات، یہ بالکل ہی بہت یعنی کہ بھولے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہہ کے نبی علیہ السلام کو یہ اذیت پہنچاتے تھے۔ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دو یہ کان ہے بھلائی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے یہ کان ہے۔ یہ جو پیغمبر ہیں اگر یہ تمہاری طرف یہ توجہ فرماتے ہیں تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم نے اس کو جو ہے منفی رنگ دے کر تو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ یؤمن باللہ، یہ جو پیغمبر ہیں اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور ایمان والوں پر اعتماد کرتا ہے، کہ پیغمبر تو فرق نہیں کر رہے نا کہ کون منافق ہے، کون سچا ایمان ہے، کون کمزور ہے، جو بھی اپنے آپ کو اہل ایمان کہتا ہے، مسلمانوں میں شمار کرتا ہے، تو پیغمبر سب پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے سب کو وقت دیتے ہیں، سب کی بات سنتے ہیں، تو وہ اعتماد کرتے ہیں اہل ایمان پر۔ ورحمتن، اور سراسر رحمت ہے یہ پیغمبر، للذین آمنوا منکم، ان کے لیے جو سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں تم میں سے، سچے اہل ایمان کے لیے تو یہ سراسر رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، جو دکھ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیرزوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں، واللہ ورسولہ احق، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے، احق ان یرزوہ، کہ اس کو راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں۔ یعنی کہ بھئی یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اگر ایمان لائے ہو کہ وہ راضی رکھا جائے، ان کی بات مانی جائے، تو یہ قسمیں کھا کر کیوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو راضی رکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو اصل میں یہ دل کا کھوٹ ہے جو ان کو یہ قسمیں کھلا رہے ہیں۔ الم یعلموا، کیا نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، تو اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے کہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو ہمیشہ کی دوزخ میں رہنا ہوگا، اور یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ تو خبردار کر دیا کہ تم جو اللہ کے پیغمبر کو اب تکلیف پہنچا رہے ہو اپنی ان کرتوتوں سے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا۔ یحذر المنافقون، یہ منافقین ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کہیں اتار نہ دی جائے ان پر ایسی صورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان پر کھول دے وہ بھید جو ان کے دلوں میں ہے، کہ ان کو خطرہ اب یہ ہے کہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے تو کہیں اسی میں وہ احکام، وہ آیتیں نہ آ جائیں جس سے پتہ چل جائے کہ منافقین ہیں کون کون۔ قل استہزئوا، کہہ دو کہ مذاق اڑالو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ تمہیں خطرہ ہے کہ تمہاری منافقت لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ منافقت جو ہے نا وہ ظاہر کر دینی ہے۔ تو تم جتنا مذاق اڑا رہے ہو، آپ پیغمبر کو تنگ کر رہے ہو، دین کا مذاق اڑا رہے ہو، اہل ایمان کا اڑا رہے ہو، تو کر لو جو کرنا ہے، نتیجہ اب یہی نکلنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو گے، لَيَقُولُنَّ، تو کہہ دیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، کہ ہم تو سخن گستری کر رہے تھے، کہ بھئی ایسے ہی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ جو استہزاء ہے پیغمبر کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرنا، کہ ہم تو ایسے ہی کچھ جیسے لطائف سنائے جاتے ہیں، آپس میں ہنسی کھیلا جاتا ہے، تو اس طرح کی بات تھی، ہم کوئی مذاق نہیں اڑا رہے تھے۔ تو یہ آگے سے یہ کہیں گے، وَنَلْعَبُ، اور ہم دل لگی کر رہے تھے۔ کل، ان سے کہو، أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے یہ تم دل لگی کر رہے تھے اور سخن گستری کر رہے تھے؟ کنتم تستہزئون، کہ یہ ہنسی دل لگی یہ اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کے معاملے میں ایسا کر رہے ہو کہ لا تعتذروا، باتیں نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ تم نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں یہ کفر ہے، پیغمبر کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، خدا کے ساتھ ہنسی کھیل۔ ان نعفو، اگر ہم درگزر بھی کر لیں، ان طائفتن، کسی گروہ سے، منکم، تم میں سے، نعذب طائفتن، تو سزا دیں گے دوسرے کو۔ منافقین چونکہ سارے ایک حالت پر نہیں ہیں، تو کوئی ایسے ہیں جن کے ساتھ نرمی برتی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ہم نرمی برتیں گے، اس کو معاف بھی کر دیں گے، تو لیکن بعض ان میں منافقین میں ایسے ہیں جن کو ہم سخت سزا دیں گے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ فی الواقع مجرم ہیں، وہ انہوں نے جرم یہ کیا ہے، باقی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بعض ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو شاید نرمی کر دی جائے، لیکن جو اصل مجرم ہیں ان کے ساتھ نرمی نہیں ہوگی۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان میں سے ایک دوسرے سے ہے، یعنی کہ آپس میں یہ ایک ہی ہیں، آپس میں یہ دوست ہی ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ تلقین کرتے ہیں برائی کی، وینہون عن المعروف، اور اچھائی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہی منافق ہیں جو بد عہد ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ منافقین خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، یہ آپس میں سب ایک جیسے ہی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ برائی کی تلقین کرنی ہے کہ برے کام کرو، اور اچھائی سے روکنا ہے، ٹھیک ہے، اور مشورہ یہ دینا ہے کہ اچھے کام نہ کرو اور اللہ کی راہ پہ خرچ نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھلائے بیٹھے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، تو یہ بد عہد ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، والکفار، اور منکروں سے جو دوسرے کفار ہیں۔ کیا وعدہ ہے جی؟ نار جہنم، دوزخ کی آگ کا، یعنی یہ بتا دیا کہ کفار اور منافقین ان سب کا انجام ایک ہی ہونے جا رہا ہے، وہ ہے دوزخ کی آگ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہے یہ جو دوزخ، ولعنہم اللہ، لعنت ہے ان پر اللہ کی، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یعنی آخرت میں یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں تو مسلمانوں کی صف میں شامل ہیں، لیکن اپنی منافقت کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے آخر میں کفار کے ساتھ شامل کر دیے جائیں گے۔ کالذین من قبلکم، ان کی طرح جو تم سے پہلے ہو گزرے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ زیادہ تھے تم سے زور میں، وہ اکثر اموالاً، اور مال میں بھی بڑے ہوئے تھے، مالدار بھی زیادہ تھے، وہ اولاداً، اور اولاد بھی ان کی زیادہ تھی، فاستمتعوا بخلاقہم، سو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے سے جو اللہ نے تمہیں چیزیں دی تھیں، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے انہوں نے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے، جیسے انہوں نے فائدہ اٹھایا تم نے بھی اب اٹھا لیا، وَخُذْتُمْ، اور تم نے بحثیں کیں، کالذی خاضوا، جیسے انہوں نے بحثیں کی تھیں حق کے معاملے میں، پیغمبروں کے ساتھ جو بحثیں کی انہوں نے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس نہیں آئی خبر ان کی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح، کون سے لوگ؟
جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں قوموں کا ذکر، انہی کا حوالہ دے دیا گیا۔ نوح کی قوم و عاد و سمود اور سمود، قوم عاد، قوم سمود و قوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم و اصحاب مدین اور مدین والے حضرت شعیب کی جو قوم تھی، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں، یہ حضرت لوط جدھر بھیجے گئے جن پر عذاب آیا کہ وہ چھتیں جو ہیں وہ نیچے آن پڑیں۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ تو منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے جو پہلے جو گزرے ہیں نا، تو دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، جو خدا اور خدا کے رسولوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بحثیں کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے ایک رفیق ہیں دوسرے کے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ تلقین کرتے ہیں بھلائی کی اور روکتے ہیں برائی سے۔ منافقین کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے الٹ ہے، وہ برائی کی ترغیب دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ تو اہل ایمان بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ ترغیب دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اہل ایمان کی صفت۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ اولئک، یہی ہیں، سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، جن کو اپنی رحمت سے نوازے گا اللہ، یہی ہیں بہت جلد اپنی رحمت سے نوازے گا اللہ جن کو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین، اللہ نے ان مومن مردوں سے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے، کس چیز کا؟ جناتن، ان باغوں کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ مکانوں کا، گھروں کا وعدہ کر رکھا ہے، فی جنات عدن، ابد کے باغوں میں، ہمیشگی کے باغوں میں، کہ ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی، یہ بھی ان کو حاصل ہوگی۔ اور یہ جو چیز اللہ کی خوشنودی، اکبر ذالک، یہ سب سے بڑھ کر ہے، کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ تو ملنی ہی ملنی ہیں، اور خدا تعالیٰ راضی ہو جائیں، خدا تعالیٰ کی رضوان خوشنودی حاصل ہو جائے، یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا وعدہ ہے خدا کی طرف سے اہل ایمان کے لیے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بڑی، یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فوز العظیم، بڑی کامیابی ہے کہ اس دنیا میں آدمی اہل ایمان کی صف میں شامل ہو، اور اہل ایمان جو ہیں وہ جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اچھائی بھلائی کی تعلیم ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بتا دیا گیا کہ نماز پر قائم رہتے ہیں اور اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوگی، کہ خدا کی خوشنودی، خدا کی رضامندی انہیں ملے گی۔ تو یہ منافقین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سچے اہل ایمان کا بھی ذکر کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔